انڈین اسپائی نیٹ ورک جو ہے، ایک تو ان کی را ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کی جو ہر سروس کی اپنی انٹیلیجنس ہیں، جیسے ملٹری انٹیلیجنس اور نیول انٹیلیجنس اور ایئر انٹیلیجنس۔ اسی طریقے سے انٹرنیشنل معاملات میں ہماری تجارت کو خراب کرنا، فیک کرنسی چھاپ کر یہاں پر انفلیشن پیدا کرنا، اکنامک ہٹ مین بھیج کر جو قرضے ہیں ان کو غلط جگہ پہ لگوا دینا، ایف اے ٹی ایف کو استعمال کر کے ہمیں اسکویز کرنا، تو یہ سارے کام یہ سارا انٹیلیجنس نیٹ ورکس کا کام ہے۔ بھی انٹیلیجنس نیٹ ورکس ہیں وہ مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو کہ اوور آل ملک کے اندر آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، اس قسم کا کام نہ ہو رہا، جیسے فیک کرنسی، ایون اسمگلنگ اور ہورڈنگ، اس قسم کے جتنے کام ہیں تو وہ انٹیلیجنس کے ذمے ہوتا ہے۔ آئی بی کرتی ہے، ایف آئی اے کر سکتی ہے، یا کسی اور کو یہ کام دیا جا سکتا ہے۔ جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ آپ کے انٹیلیجنس نیٹ ورک ہیں، وہ پاکستان میں بھی دو تین قسم کے، اور ویسے بھی اوور آل دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ جیسے ایک ہماری آئی ایس آئی ہے، اس کے ونگ ہوتے ہیں مختلف، جو باہر کے ملکوں پر نظر رکھتے ہیں جہاں پر ہمارے خلاف کام ہو سکتا ہے، اور اندر بھی نظر رکھتے ہیں کہ اگر دشمنوں کے ایجنٹس، اور بعض اوقات وہ دوست ملکوں کے ایجنٹس بھی ہوتے ہیں، وہ بھی جمع کر رہے ہوتے ہیں انفارمیشن، تو وہ اگر معلوم بھی ہو تو بعض اوقات ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے پیور ملٹری میٹرز کے لیے کہ فوجیں موو کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں، اس کے لیے پھر جیسے ہماری ملٹری انٹیلیجنس ہے، وہ ہوتی ہے، ایئر انٹیلیجنس ہے کہ ان کے جہاز کدھر جا رہے ہیں، ان کے شپس کدھر جا رہے ہیں، نیول انٹیلیجنس ہے دشمن ملک کا کسی اور ملک کے ساتھ نیکسس تو نہیں ہے، کیا ہمارے لوگوں کو ورغلا کر یا کسی ٹریپ میں لا کر، جس میں ہنی ٹریپ بھی ہوتا ہے، خواتین کو استعمال کرتے ہیں، یا پیسوں کی وہ لالچ دیتے ہیں، یا کسی ایک چیز میں پھنسا کر بلیک میل کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کے اوپر نظر رکھنے کے لیے آپ سمجھیں کہ مختلف نیٹ ورکس ہر ملک میں ہوتے ہیں۔ اس میں ایک تو ہارڈ کور ہوتے ہیں جو کہ خود آپ سمجھیں بھرتی کیے ہوئے لوگ ہیں، پکے اس نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں، اور کچھ وہ آگے ہائر بھی کر سکتے ہیں یا اپنے مطلب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب یوں سمجھیں کہ یہ بہت ہی بڑا تانا بانا ہے۔ کافی اس قسم کے چھوٹے چھوٹے نیٹ ورکس ہوتے ہیں، اور جتنا ان کا آپس میں مربوط تعلق ہو، آپس میں کراس انفارمیشن یہ شیئر کریں، اتنا آپ سمجھیں کہ یہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انفارمیشن اس لیے شیئر نہیں کی جاتی کہ وہ پتہ لگایا جائے کہ دو مختلف چینل سے کیا ایک ہی انفارمیشن آ رہی ہے، اگر بغیر شیئرنگ کے تو وہ پھر مضبوط انفارمیشن ہو جاتی ہے۔ پھر انفارمیشن کے کئی رنگ ہوتے ہیں، کہ جس کا سکہ بند ہوتا ہے اس کا انہوں نے اپنے کوڈ ورڈ رکھے ہوتے ہیں، جس میں ذرا گرے ہو تو اس کو اور ہوتا ہے وائٹ، اور اس قسم کا وہ معاملات ہوتے ہیں۔ جو اچھے امیر ممالک ہیں، ان کی اسٹرانگ یہ نیٹ ورکس ہیں، وہ پوری دنیا کو کور کرتے ہیں۔ تو ہم جیسے ممالک جو ہیں وہ اپنے جو انٹرسٹ کے ممالک ہیں ان کو کور کرتے ہیں، اور اندر بھی جو ان کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کور کرتے ہیں۔ جی، جو انفارمیشن آتی ہے وہ یہ چیک کیا جاتا ہے کہ پہلے اس بندے نے جو انفارمیشن دی ہے وہ کتنی سچ ثابت ہوئی ہے، اور یہ بندہ کس لیول کا ہے، کتنا ریلائبل ہے۔ تو پھر وہ ریلائبل سورس ہوتی ہے، اس کو آپ A1 یا اس قسم کی سورس کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شک والی ہو تو B کیٹیگری کی انفارمیشن ہے، تو اس کے اوپر پھر عمل نہیں کیا جاتا، اس پہ رکا جاتا ہے، اور اس کو ویریفائی کرنے کے لیے دوبارہ پروبنگ کی جاتی ہے۔ تو یہ نارمل انٹیلیجنس آپریشنز ہیں، اور بعض اوقات مس لیڈنگ بھی ہوتی ہے، کہ جان کے آپ کو ایسی رپورٹ دی جاتی ہے کہ جس پہ میں ایک مثال آپ کو دوں کہ ایسی رپورٹیں آئیں آپ کے پاس کہ فلانا کام جو ہے وہ افغانستان نے کیا ہے، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، اور وہ کسی تیسرے ملک نے ارینج کیا ہو اس طریقے سے کہ آپ کو لگے کہ وہ کام افغانستان نے کیا ہے، تو اس قسم کے کاموں کو پھر ڈبل ٹرپل ویریفیکیشن کرنی پڑتی ہے۔ جی، انڈین اسپائی نیٹ ورک جو ہیں، ایک تو ان کی را ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کی جو ہر سروس کی اپنی انٹیلیجنس ہیں، جیسے ملٹری انٹیلیجنس اور نیول انٹیلیجنس اور ایئر انٹیلیجنس۔ ان کی تو ہسٹری بڑی لمبی چوڑی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ EU ڈس انفارمیشن لیب کی جب رپورٹ آئی تھی تو وہ پتہ چلا تھا کہ کتنا جھوٹ وہ پھیلا رہے تھے، اور ہمارے کئی بڑے سینئر اور سیریس قسم کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی اس میں مان گئے، مطلب ہماری اپنی ISI کے اوپر ان کے اوپر الزام لگانے شروع کر دیے، اس لیے کہ وہ اتنی اتھینٹک طریقے سے وہ کر رہے تھے اور اتنی زیادہ اس کو پھیلا رہے تھے۔ فوج کے خلاف، ہماری آرم فورسز کے خلاف کوئی ایک چیز اگر آ جائے تو اس کو پھر ملٹی پلائی کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مثال کے طور پہ ویسے سڑک پر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک فوجی جیپ کا کسی کے ساتھ، تو وہ پھر اس کو ملٹی پلائی کریں گے جی کہ یہ انہوں نے روکا،
اور لوگوں نے یہ کیا فوجیوں کے ساتھ، اور وہ اس کو کوئی نہ کوئی رنگ دے دیتے. آپ کے سامنے کینیڈا میں جو واقعہ بھی پیش آیا جس میں سکھوں کو ٹارگٹ کر کے ان کی اسیسینیشن کی گئی ہے، پاکستان میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں. ان کی مس انفارمیشن کی جو تحریکیں ہیں وہ پکڑی گئی ہیں، جو فورن اسیسینیشنز وہ کرتے ہیں مختلف ملکوں میں اس کا پتہ چلا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے بھی، حالانکہ ان کا بڑا قریبی حلیف ہے، انہوں نے بھی ذرا ان کو تھوڑا سٹرن وارننگ دی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. لیکن ہم نے اتنا ریئیکشن نہیں کیا، جبکہ ہمارے لوگوں کا میری اطلاع کے مطابق کچھ یہاں پر اسیسینیشن ہوئی ہیں جو کہ را نے کروائی ہیں. وہ شاید ہم اس لیے زیادہ اس کی تشہیر نہیں کرتے کہ اس میں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کی کمزوری سامنے آتی ہے. پوری دنیا میں ان کے جو ہے نا ایجنٹ پھیلے ہوئے ہیں. کلبھوشن یادو ادھر ہم نے پکڑ لیا اور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. وہ پورا نیٹ ورک ہم نے اللہ کے فضل سے جو ہے نا ڈسمینٹل کر دیا. تو سزا ہو گئی تھی لیکن پھر وہ انٹرنیشنلائز انہوں نے کر دیا. اور اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں انٹرنیشنل کورٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا، اور وہ جو ملاقاتیں وغیرہ کروائیں وہ نہیں کروانی چاہیے تھی. وہ ہمارے جو جاسوس پکڑتے ہیں کبھی تو وہ نہیں کرواتے، ہمیں تو ٹٹ فار ٹیٹ ہونا چاہیے. پاکستان بڑا کوئی گھبراہٹ کا شکار بعض اوقات ہو جاتا ہے. جب آپ کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے تو آپ کا یہ حق بنتا ہے اس سے زیادہ لیتھل حملے ان کے اوپر کریں، خاص کر جب آپ کا ملک چھوٹا ہو تو پھر آپ کا ریئیکشن بڑا ہونا چاہیے، ٹرنس بائی پنشمنٹ. اسی طریقے سے انٹرنیشنل معاملات میں ہماری تجارت کو خراب کرنا، فیک کرنسی چھاپ کر یہاں پر انفلیشن پیدا کرنا، اکنامک ہٹ مین بھیج کر جو قرضے ہیں ان کو غلط جگہ پہ لگوا دینا، FATF کو استعمال کر کے ہمیں اسکویز کرنا. تو یہ سارے کام یہ سارا انٹیلیجنس نیٹ ورکس کا کام ہے. امریکن ایمبیسی کے جنہوں نے ہمارے ایک دو بندے بھی مار دیے تھے، وہ بھی تو یہی کام کر رہے تھے یہاں پر. بالکل لو آپریٹرز وہ تو کافی ہم نے دیکھے ہیں، انڈین آپریٹرز بے شمار ہم نے پکڑے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے اپنے جو کہ ملوث ہوتے تھے کسی نہ کسی کام میں، اس میں سویلینز بھی، اور کئیوں کو سزائے موت ہوئی، کئیوں کو عمر قید کی سزا ہوئی. ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں. جب وہ ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی تو بجائے اس کے کہ وہ بلیک میل، اسٹریٹ اوے آ کے انہوں نے بتا دیا کہ جی دیکھیں یہ ہم سے غلطی ہوئی تھی، اس کی بنیاد پر ابھی مجھے یہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی شخص اپنا ہر چیز داؤ پہ لگا کے، اپنا پروفیشنل فیوچر جو ہے داؤ پہ لگا کے ملک کی خاطر آپ کو ایک بڑی چیز بتا دے تو اس کو تھوڑا بہت ایڈجسٹ تو کیا جاتا ہے. کیونکہ ایسے لوگوں کو اگر آپ سزا دینے لگ جائیں تو پھر تو کوئی سامنے آئے گا بھی نہیں. تو انسینٹیو دینا پڑتا ہے آپ کو. کسی کا دور کا رشتہ دار بھی اگر ملوث پایا جاتا ہے تو پھر اس شخص کو وہ کسی ایسے سینسٹیو جگہ پر نہیں بھیجتے جہاں سے کہ انفارمیشن کی فلو یا اس قسم کا معاملہ ہو. یہ بہت ضروری ہے کہ تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں اپنا اپنا کام کریں، اپنے کام پہ توجہ دیں، تو وہ پھر یہ ہے کہ زیادہ ایفیشینسی ہوتی ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب ہم نے پکڑ لیا تو بجائے اس کے کہ فوری طور پہ اس کے اوپر مقدمہ چلانا شروع کر دیں، اس کو کوئی ایسے انسینٹیو دیتے ہیں یا اس سے کوئی ایسی بات چیت کرتے ہیں تاکہ اور لوگوں کے نام بتائے، کیونکہ وہ نیٹ ورک پکڑنا ضروری ہوتا ہے. تو وہ جو ہے نا بعض اوقات اگر اپنا بندہ ہو یا کوئی ایسا تو وعدہ معاف دعا وغیرہ بھی بنا لیتے ہیں، کم سزا یا کوئی اس قسم کا کام اگر وہ واقعی معاونت کرے. ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، یہاں تک کہ آپ اس کے گڑھ تک پہنچ جاتے ہیں جس کو نیوکلیس کہتے ہیں کسی بھی نیٹ ورک کا. اور اکثر انٹیلیجنس ایجنسیز ایسا کرتی ہیں کہ جب وہ شروع میں 2-4 لوگ پکڑ لیں تو اس کی تشہیر نہیں کرتے. آپ کو جب مجھے پتہ چلتا ہے تو وہ بات تقریباً سالوں پرانی ہو چکی ہوتی ہے. یہ بلوچستان میں آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کچھ ایسے آپریٹرز پکڑے گئے تھے جنہوں نے کنفیس کیا ٹی وی پہ آ کر. ان کو پکڑا بہت پہلے گیا تھا، 5-6 مہینے پہلے بتایا ہمیں بعد میں گیا، اس لیے کہ اگر فوراً بتا دیں تو پھر باقی لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو پکڑا بھی نہیں جاتا تاکہ الرٹ نہ ہو جائیں. وہ جب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ آپریٹر ہے تو اس کو وہ سرویل کرتے رہتے ہیں، اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کس سے مل رہا ہے، تو اکٹھا ہاتھ ڈالتے ہیں پھر 8-10 کے اوپر. بعض اوقات ڈبل ایجنٹس ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ بعض اوقات آپ ان کو کرنے دیتے ہیں، آپ ان کو غلط انفارمیشن فیڈ کرتے ہیں اور وہاں سے کوئی انفارمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ افیئر. میں تو اس بات پہ زور دوں گا کہ دیکھیے یہ جو لا فیئر ہے یہ باقاعدہ آج کل ایک اسپیکٹ ہے. جس طریقے سے آپ کی ڈپلومیسی ہے، جس طریقے سے آپ کا وارفیئر ہے، جیسے ابھی ہم نے فولڈر دیے تھے کشمیر کے سلسلے میں، اس کو ہم نے فالو اپ نہیں کیا. حالانکہ ہمیں ایگزیکٹ واقعات اور جو لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے وہ کیے ہیں ظلم و ستم وہ ہم نے فراہم کیے. تو وہ
उसको जिस तरीके से फॉलो अप करना चाहिए नहीं कर सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो. आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया. So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.